یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے ارض مقدسہ میں حاضر ہیں کہ جس سلسلے میں ہم دنیا کے مختلف مقدس شہروں کے تاریخی واقعات اور فضائل و مناقب کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے سابقہ سلسلے میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے کچھ فضائل سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے آج اس سلسلے ارض مقدسہ میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی بعض خصوصیات سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ شہر مدینہ وہ مقدس شہر ہے کہ جس کی بے شمار خصوصیات ہیں، لیکن ان خصوصیات میں سے چند خصوصیات ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، روئے زمین کا کوئی شہر بھی ایسا نہیں کہ جس کے اسماء گرامی یعنی مبارک نام اتنی کثرت کو پہنچے جتنے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے ہیں، کہ بعض علماء نے مدینہ منورہ کے 100 تک نام تحریر فرمائے کہ اس شہر مقدس کے 100 تک نام ہیں۔ اور دوسری بات کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ ایسا شہر ہے کہ جس کی محبت اور ہجر و فرقت میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ زبانوں اور سب سے زیادہ تعداد میں قصیدے لکھے گئے اور لکھے جا رہے ہیں اور لکھے جاتے رہیں گے۔ آئیے میں آپ کے سامنے امیر اہل سنت شیخ طریقت کے کلام کے کچھ اشعار آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ، ہر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ۔ یہ رنگی فضائیں، یہ ماہ کی ہوائیں، معطر معنبر ہے سارا مدینہ، مدینے کے جلووں کے قربان جاؤں، خدا نے ہے کیسا سنوارا مدینہ، پہاڑوں میں بھی حسن کانٹے بھی دلکش، بہاروں نے کیسا نکھارا مدینہ، وہاں پیارا کعبہ یعنی مکہ مکرمہ میں، وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدینہ منورہ وہ شہر مقدس ہے کہ جس کی محبت اور ہجر و فرقت میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ زبانوں میں اور سب سے زیادہ تعداد میں قصیدے لکھے گئے۔ میں نے آپ کے سامنے امیر اہل سنت شیخ طریقت کے لکھے گئے قصیدے کے چند اشعار آپ کے سامنے عرض کیے، اور مدینہ منورہ کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر مقدس کی طرف ہجرت فرمائی اور یہیں پر قیام پذیر ہوئے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر زیادتی شوق سے اپنی سواری کو تیز کر لیتے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ میں جلد ہی مدینے میں پہنچ جاؤں، اپنی سواری کو تیز کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک سکون پاتا، اور مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سماعت فرمائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کو مدینہ منورہ سے کیسی محبت تھی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کا گرد و غبار اپنے چہرہ انور سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صاف نہ فرماتے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی اسے منع فرماتے، اور خاک مدینہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ خاک مدینہ میں شفا ہے، خاک مدینہ میں شفا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے سن لیجئے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیسی ہے، کہ یہ اب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ علیہم رضوان ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مرتبہ حاصل ہے کہ سارے صحابہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرماتے، عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، لیکن قربان جائیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا مرتبہ حاصل ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر اٹھا کر دیتے اور ارشاد فرماتے، ارمی یا سعد فداک امی و ابی، اے سعد تیر پھینکو تم پر میرے ماں باپ قربان۔ کیسا مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ اے سعد تیر پھینکو تم پر میرے ماں باپ قربان۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو تبوک میں شامل ہونے سے رہ جانے والے کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان راستے میں ملے، تو ریگستانی راستہ تھا تو انہوں نے گرد اڑائی، ایک شخص نے اپنی ناک کو ڈھانپ لیا۔ تو سنیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ناک سے کپڑا ہٹایا اور ارشاد فرمایا کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مدینے کی خاک میں ہر بیماری سے شفا ہے، مدینے کی خاک میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اور جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں مرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ یہاں مرنے والے کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ جو وضو کر کے آئے اور مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں نماز ادا کرے تو اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کو بے شمار خصوصیات حاصل ہیں، اور مدینہ منورہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حجرہ مبارکہ اور منبر منور کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جسے ریاض الجنہ یعنی جنت کی کیاری کہا جاتا ہے۔ اور مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ میں درج ہے۔ اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ جو زمین کا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ ہر مقام حتیٰ کہ خانہ کعبہ، بیت المعمور
عرش و کرسی اور جنت سے بھی افضل ہے۔ اور دجال مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال بہت فتنے کرے گا لیکن مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرنے والا عذاب میں گرفتار ہوگا کہ یہ ایسا شہر مقدس ہے کہ اس شہر کے رہنے والوں سے جس نے برائی کا ارادہ کیا وہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں کا قبرستان جنت البقیع دنیا کے تمام قبرستانوں سے افضل ہے۔ یہاں تقریباً 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بے شمار تابعین و اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام اور دیگر خوش نصیب مسلمان مدفن ہیں۔ رہیں ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، رہیں ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی جگہ کو خریدا، کس طرح اس جگہ کو حاصل کیا، اور کس طرح مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تعمیرات کا سلسلہ ہوا، اور کس طرح شوق و ذوق کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تعمیر میں حصہ ملایا۔ جس جگہ پر اس وقت مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام موجود ہے، وہ زمین دو یتیم بچوں حضرت سہل اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہما کی ملکیت تھی۔ یہاں پر مشرکین کی قبریں بھی تھی، زمین ناہموار تھی۔ یہ دونوں بچے حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کفالت تھے۔ اس زمین پر کھجوریں خشک کی جاتی تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے فرمایا کہ یہ زمین کا حصہ ہمیں فروخت کر دو تاکہ یہاں پر مسجد کی تعمیر کا سلسلہ ہو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان بچوں کا جواب کیا تھا؟ تو بچوں نے بصد ادب و نیاز عرض کی کہ آقا یہ زمین ہماری طرف سے بطور نذرانہ قبول فرما لیجیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو شرف قبولیت سے نہ نوازا کہ بچے تھے۔ بالآخر قیمت ادا کر کے یہ زمین خریدی گئی، اور قیمت ادا کرنے والے کون تھے؟ عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 دینار ادا کیے، اور مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے جگہ کو خریدا گیا۔ اور ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی زمین بنو نجار کی تھی۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ جگہ قیمتاً فرمایا کہ ہمیں دو، تو انہوں نے عرض کی کہ ہم اس کی قیمت یعنی اس کا اجر اللہ تعالی ہی سے لیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ جب حضور انور مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اونچائی 7 ہاتھ یعنی تقریباً 3.5 گز رکھیے، اور اس کی زیب و زینت میں تکلف نہ ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
اس زمین پر جو کھجوروں کے درخت تھے ان کو کٹوایا گیا۔ سن 1 ہجری میں مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ خود حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے اور اپنی زبان فیض ترجمان سے یہ ارشاد فرماتے، اے رب قدوس عز و جل، آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے، تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب سنیے یہ حدیث پاک کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے والے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اینٹیں مجھے دے دیجئے، میں لے جاتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کافی اینٹیں رکھی ہیں، اٹھا لاؤ، یہ اینٹیں میں لے جاتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی تعمیر فرمائی۔ مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی کچھ اینٹوں سے تعمیر کی گئی اور اس کی چھت کھجور کی شاخوں سے تھی اور اس کے ستون کھجور کے تنے تھے۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام